صحیح دیکھا آپ نے، بھارتی نرس نمیشا پریا کو سزائے موت، آج ان کی جان بچ پائی، وہ بھی ایک مولانا کے ریکویسٹ اور گزارش ہے۔ میں یہ اسٹوری کس لیے کر رہا ہوں؟ اس لیے تاکہ میرے بہت سارے بھائی عرب کنٹریوں میں جا کر کے نوکری کرتے ہیں، اور نوکری کرتے وقت جو ہے وہ عربیوں سے اس طرح کا معاہدہ کرتے ہیں جس سے جو ہے بعد میں انہیں دھوکے کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ میں اسٹوری اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ جو میرے بھائی عرب کنٹریوں میں، گلف کنٹریوں میں نوکری کرتے ہیں، وہ سب جو ہے اس سے سبق حاصل کریں۔ آج 16 جون کو نمیشا جو کہ نرس ہیں اور یہ کیرل کی رہنے والی ہیں، ان کے سزائے موت کے حوالے سے کل سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود بھی ان کے سزائے موت کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں نظر آ رہی تھی کہ اچانک انڈیا کے مفتی ابو بکر نے نمیشا کے سزائے موت کے حوالے سے وہ کام کیا جو کہ قابل ستائش اور قابل تعریف ہے۔ نمیشا کو کیوں سزائے موت ہوئی تھی اور نمیشا نے کیا جرم کیا تھا اور ایسا کیا کیا مفتی ابو بکر نے کہ نمیشا کی جان بچ پائی، آج سب کچھ بتائیں گے، آپ بنے رہیے میرے ساتھ۔ کل کی تاریخ میں سارے نیوز چینلوں پہ یہی چل رہا تھا کہ بھارتی ناگرک نمیشا کو سزائے موت دے دی جائے گی، مگر آج نمیشا کی جان بچ پائی اور وہ زندہ ہیں۔ آئیے آپ کو نمیشا کی پوری اسٹوری بتاتا ہوں۔ نمیشا پریا یہ بھارت کی کیرل کی رہنے والی ہیں اور ان کا شوق تھا نرس بننا، اور یہ بن بھی گئی۔ نرس بننے کے بعد ان کی شادی جو ہے ایک ٹونی تھامس سے ہوئی۔ پورے جو ہے نام آپ یاد رکھیے گا۔ ان لوگوں کی زندگی بھی ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی، مگر نمیشا پریا اپنے آمدنی کو بڑھانا چاہتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی نوکری کو لے کر کے جگہ جگہ فارم ڈال رہی تھی اور ودیشوں میں بھی کوشش کر رہی تھی، اور اتفاق دیکھیے یمن کنٹری سے ان کی نوکری کے لیے آفر آ گیا، تو نمیشا پریا نے اپنی نوکری جو کہ کیرل میں کر رہی تھی اس کو چھوڑ دیا، اور زیادہ آمدنی والی نوکری جو یمن میں مل رہی تھی اس کو جو ہے جوائن کر لیا، اور نمیشا پریا یمن چلی جاتی ہیں، اور ان کے شوہر ٹونی تھامس کہتے ہیں پریا ہماری ابھی نئی شادی ہوئی ہے، اس لیے ہم دونوں ہی ساتھ رہیں گے، تمہاری تو یمن میں نوکری لگ گئی ہے اور ہم بھی کوئی نوکری یمن میں دیکھ لیں گے اور دونوں ساتھ ہی رہیں گے اور دونوں کمائیں گے تو ہماری زندگی اور بہتر ہوگی۔ نمیشا پریا بھارت سے یمن چلی جاتی ہیں اور ان کے شوہر بھی جو ہے کوئی نہ کوئی کام کرنے لگ جاتے ہیں، مگر اسی درمیان یمن میں جنگ چھڑ جاتی ہے اور ان کے شوہر کا کام چھوٹ جاتا ہے۔ تب ان کے شوہر ٹونی تھامس یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ میں اور میرا بیٹا انڈیا چلے جاتے ہیں۔ تب تک ان کو ایک بیٹا بھی ہو چکا ہوتا ہے، اور نمیشا بھی کہتی ہیں کہ میں بھی کچھ دنوں میں سب کچھ ٹھکانے لگا کر کے بھارت واپس آ جاؤں گی، آپ دونوں چلے جاؤ۔ اب یہ دونوں انڈیا چلے جاتے ہیں، اور وہ وقت 2024 کا تھا، مگر اس کہانی میں اب ایک دوسرا پوائنٹ آ جاتا ہے۔ نمیشا جہاں کام کرتی تھی وہیں ایک شخص جس کا نام عبد الحنان تھا وہ بھی کام کرتا تھا، اور وہ نمیشا کو جو ہے مشورہ دیتا ہے، وہ نمیشا کا دوست تھا، اور اس نے نمیشا کو مشورہ دیا کہ نمیشا جہاں تم کام کرتی ہو وہاں تم ایک بہت اچھی نرس ہو چکی ہو، مگر وہاں تمہاری صلاحیت کے مطابق بہت کم پیسے مل رہے ہیں، چلو ہم دونوں مل کر کے ایک کلینک یا اچھا جو ہے اسپتال کھولتے ہیں اور یہاں تم اچھا پیسہ کما سکتی ہو۔ چونکہ یمن میں میڈیکل سیوائیں جو ہے یا محکمہ صحت بہت ٹھیک نہیں ہے، ابھی بھی یمن میں لوگ جب گمبھیر بیماری کے شکار ہوتے ہیں تو پھر دوسرے ملک کا رخ کر لیتے ہیں اور باہر کنٹریوں میں علاج کراتے ہیں۔ بہرحال نمیشا کا دوست عبد الحنان جو بہت ہی اچھا تھا کہتا ہے چلو ہم حصے داری میں اسپتال کھولتے ہیں، تو پھر نمیشا اس معاملے میں اپنے شوہر سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے عبد الحنان کہہ رہا ہے کہ تم وہاں نوکری چھوڑ دو اور یہاں اسپتال کھولو، اور اس سے تمہاری زندگی اور بہتر ہوگی، اور اپنے شوہر اور اپنے بچوں کو بھی بلا لو گی، وہ بھی اسپتال میں کوئی نہ کوئی کام کر لیں گے۔ عبد الحنان ایک اچھا آدمی تھا، اس لیے اس کے شوہر نے کہا یہ مشورہ ٹھیک ہے اور تم یہ کام کر لو۔ بہرحال یہ 50-50% کی حصے داری پر دونوں اسپتال کھولنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر اس میں ایک دشواری پیش آ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ یمن کے قانون کے مطابق یمن کا باشندہ ہی وہاں پر
کچھ دکان اور بزنس کے معاملے میں کوئی چیز کھول سکتا ہے یا چلا سکتا ہے، اور دوسرے ملک کے لوگوں کے لیے یہ نظام نہیں ہے۔ بہرحال اسی درمیان ایک تیسرا جو ہے پوائنٹ آتا ہے، اور نمیشا پریا کا دوست عبد الحنان نمیشا کو صلاح دیتا ہے کہ میرا ایک دوست ہے جس کا نام طلال عبدو مہدی ہے، اور تم اس سے شادی کر لو اور تم یہاں کی ناگرک ہو جاؤ گی۔ تو نمیشا اس بات کو سن کر کے تھوڑا ہچکچاتی ہے اور کہتی ہے میں کیسے شادی کر سکتی ہوں، میں تو آلریڈی شادی شدہ ہوں اور میرے پاس ایک بچہ بھی ہے۔ تو عبد الحنان کہتا ہے یہ صرف کاغذی شادی ہوگی، کیونکہ طلال عبدو مہدی میرا جاننے والا ہے اور کافی اچھا دوست ہے اور وہ مان جائے گا۔ بہرحال نمیشا یہ بات اپنے شوہر کو بتاتی ہے اور اس کا شوہر بھی اس کاغذی یعنی فارمیلٹی پورا کرنے والی شادی پر راضی ہو جاتا ہے۔ پھر یہ دونوں طلال عبدو مہدی تیار ہو جاتا ہے اس بات پر کہ حصے داری بھی لیں گے اور تمہاری بیوی کا پاسپورٹ بھی اپنے پاس رکھیں گے، مگر اس وقت ان کو لگتا ہے کہ یہ پاسپورٹ رکھنے والی بات طلال عبدو مہدی مذاق میں کہہ رہا ہے، کیونکہ اتنا اچھا دوست ہے اور اتنے سالوں سے ہم اسے جان رہے ہیں، اور پاسپورٹ رکھ بھی لے تو کیا کر لے گا، میرا پتی بھی تو اسی کے ساتھ کام کرتا ہے اور اسے جانتا بھی ہے، تو انہیں جو ہے اس بات کو زیادہ سختی سے نہیں لیا، بڑی ہی نارمل اور سنجیدگی سے لیا۔ تو اس وقت یہ بات بہت نارمل لگ رہی تھی، مگر وقت کے ساتھ حصے داری پر اسپتال کھل جاتا ہے اور اسپتال بھی بہت اچھا چلنے لگتا ہے، مگر اب وہ شخص جس کا نام طلال عبدو مہدی تھا اب وہ لالچی ہو چکا تھا اور اس کی نیت میں خرابی پیدا ہو چکی تھی، اور وہ کہتا ہے کہ جو میری حصے داری تھی اب اس سے زیادہ مجھ کو چاہیے۔ جب یہ لوگ اس کو زیادہ دینے سے انکار کیے تو پھر اس نے جو ہے نمیشا کو جو فقط کاغذات میں بیوی بنی تھی اس کو ریئل میں بیوی بنانے کی کوشش کر دی، اور جگہ جگہ لوگوں سے کہنا شروع کر دیا وہ نرس میری بیوی ہے اور میرے پاس رہے گی، دیکھو اس کا پاسپورٹ ہے میرے ساتھ ہے اور وہ بھارت نہیں جانے پائے گی۔ جب یہ بات نمیشا کو معلوم ہوتی ہے تو پھر زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور طلال عبدو مہدی سے کہتی ہے کہ تم اس طرح مجھے مجبور کر کے مجھ سے ناجائز تعلق بنانے کی کوشش نہ کرو، میں آلریڈی کسی کی بیوی ہوں۔ رہی بات حصے داری کی، تم اپنی حصے داری میں مجھ سے اور بھی زیادہ لے لو، مگر اس طرح تم میری مجبوری کا فائدہ نہ اٹھاؤ۔ مگر طلال عبدو مہدی نمیشا کی ایک نہیں مانتا ہے اور پھر نمیشا سے گندی طرح مذاق کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ بات نمیشا اپنے شوہر کو بتاتی ہے جو کہ اس وقت کیرل میں تھا، اس سے کہتی ہے تو پھر نمیشا کے شوہر نے اسے مشورہ دیا کہ ایسا ہے تم شرطہ خانہ یعنی پولیس اسٹیشن چلے جاؤ اور اس کے خلاف شکایت کرو، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ عرب کنٹریوں کا قانون اور نظام بہت اچھا ہوتا ہے اور سنوائی بھی ہوتی ہے۔ بہرحال نمیشا نے طلال عبدو کے خلاف پولیس محکمے میں شکایت درج کروائی اور طلال عبدو مہدی کو وہاں کی کورٹ نے 1 سال کی قید کرنے کی سزا سنائی۔ یہ بات 2014 میں ہوئی، 2016 میں ہوئی تھی۔ اب دیکھیے عرب کنٹریوں کا قانون کیا ہے، ایک غیر ملکی یمن کا نہیں، ایک غیر ملکی جو کہ یمن کی نہیں ہے وہ شکایت کرتی ہے اور وہاں کی کورٹ اپنے ہی ملک کے آدمی کو 1 سال کی سزا دے دیتی ہے، اور نمیشا سوچتی ہے کہ اب بہت لفڑا ہو چکا ہے، اب مجھے اپنے وطن واپس لوٹ جانا چاہیے، مگر کیسے جاتی؟ طلال عبدو مہدی تو جیل میں ہے اور پاسپورٹ اسی کے پاس ہے، تو یہ نمیشا کے لیے مجبوری ہو جاتی ہے اور پاسپورٹ اس سے لے نہیں سکتی۔ تو اب وہ انتظار کرتی ہے کہ وہ جیل سے چھوٹے تو کسی طرح اس کو منا کر اس سے پاسپورٹ واپس لے لے، مگر طلال عبدو مہدی جب جیل سے باہر ہوتا ہے تب تک وہ خونخوار ہو جاتا ہے اور نمیشا سے بدلہ لینے پر اتر جاتا ہے، کیونکہ نمیشا کی وجہ سے ہی اسے جیل کی سلاخوں میں 1 سال بند رہنا پڑتا ہے اور جیل میں اس کی طبیعت بھی خراب ہو چکی رہتی ہے اور وہ ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ باہر آتا ہے تو پھر بدلے کی آگ اسے اس کے دل و دماغ میں بھڑک رہی ہوتی ہے، اور 2017 میں جب جیل سے چھوٹ کر آتا ہے تو پھر وہ ٹھان لیتا ہے کہ نمیشا کو پاسپورٹ نہیں دینا ہے۔ اب یہاں سے ایک نیا موڑ شروع ہوتا ہے۔ نمیشا کا جو دوست
عبد الحنان ہے وہ نمیشا کو مشورہ دیتا ہے کہ ایسا ہے طلال عبد مہدی جب سے جیل سے چھوٹ کر کے آیا ہے وہ بیمار ہی گھر پر رہتا ہے، اسے انجیکشن اور دوائی کی روزانہ ضرورت پڑتی ہے، تو ایسا کرتے ہیں چلو ہم لوگ اس کی ہمدردی اور دلداری کر کے اس سے دوائی اور معافی تلافی کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تمہارا علاج ہم کریں گے، اور اسی بہانے سے اس کو تم بے ہوشی کا انجیکشن دے دینا اور وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ جب بے ہوش ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے گھر میں یا الماری میں جہاں بھی پاسپورٹ ہوگا لے لیں گے۔ نمیشا کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ بے ہوشی کا انجیکشن دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور اس کے گھر جا کر کے انجیکشن کے بہانے اسے بے ہوشی کا انجیکشن دے دیتی ہے، مگر انجیکشن کا جو ڈوز ہوتا ہے نا وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے طلال عبد مہدی بے ہوش نہیں ہوتا بلکہ مر جاتا ہے، اور نمیشا پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جان بوجھ کر کے جو ہے یہ اس کی جان نہیں لی ہوں، نہ اسے موت کے گھاٹ اتاری ہوں، اس لیے میں پولیس میں جا کر کے بتاؤں گی کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ یہاں کی پولیس بہت اچھی ہے اور یہ بات مانے گی اور میرے اوپر رحم کھائے گی۔ مگر پولیس یہ خبر سنتے ہی نمیشا کو گرفتار کر لیتی ہے اور یہ معاملہ کورٹ میں چلا جاتا ہے، اور یمن کی کورٹ 2020 میں پھانسی کی سزا سنا دیتی ہے، مگر پھر یہ معاملہ وہاں کے کورٹ میں پہنچتا ہے، وہاں پر بھی نمیشا کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے اور حنان کو عمر قید کی سزا ملتی ہے۔ شروعات ہی سے معلوم ہو رہا تھا کہ نمیشا کو سزائے موت ہی ملے گی، اور عبد الحنان وہاں کا ناگرک تھا، اسے عمر قید کی سزا ملی۔ پھر ٹرائل چلا اور یہ معاملہ وہاں کے سپریم کورٹ میں گیا، وہاں بھی سزائے موت کو سپریم کورٹ نے برقرار رکھا اور نمیشا کو سزائے موت ہی رہی۔ پھر نمیشا کے پاس ایک راستہ رہ جاتا ہے، وہ راستہ راشٹرپتی سے معافی مانگنے کا تھا، مگر راشٹرپتی نے بھی اس کے سزائے موت پر دستخط کر دیے۔ حالانکہ یمن پر حوثیوں کا قبضہ ہے اور سارا نظام وہی چلا رہے ہیں اس وقت، اس لیے راشٹرپتی نے کہا یہ ہمارا دستخط نہیں ہے، یہ حوثیوں کا ہے۔ بہرحال نمیشا کے موت کو ٹالنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی گئی اور موت کے بدلے پیسہ دینے کی بھی بات کہی گئی۔ انڈیا کے گورنمنٹ نے بھی بہت کوشش کی، مگر اس کی سزائے موت ٹلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور جو پیسہ دیا جا رہا تھا یہ پیسہ بھی معمولی نہیں تھا بلکہ کروڑوں میں تھا، مگر پھر بھی بات نہ بن پائی، اور سب کو یقین ہو چکا تھا کہ آج 16 جولائی 2025 کو نمیشا کو سزائے موت دے دی جائے گی کہ اچانک مفتی ابو بکر جو کہ انڈیا کے ہیں، انہوں نے یمن کے مشائخ اور مولانا کو ساتھ لے کر نمیشا کے موت کو درگزر کرنے کی پیشکش کی، اور مفتی ابو بکر کے اس کوشش نے جو ہے نمیشا کو سزائے موت سے بچا لیا۔ نمیشا کی آج جان بچ پائی اور نمیشا زندہ ہیں۔ آپ سوچئے ایک انڈیا کے مسلمان مولانا مفتی نے ایک ہندو لڑکی کی جان کس طرح بچائی، اس کو وفاداری نہیں کہیں گے تو اور